پوری کی پوری 23 سالہ نبوی زندگی یہ اسی توحید کے درس سے عبارت ہے. شروع سے لے کر کے آخر تک، مکی دور ہو یا مدنی، ان تمام ادوار میں نبی کائنات اسی توحید کا درس دیتے رہے. مکی دور میں تو آپ کی پوری توجہ اسی توحید کے درس پر تھی. اسی توحید کا پیغام آپ انسانیت تک پہنچا رہے تھے. اللہ رب العالمین کی الوہیت، اللہ رب العالمین کی حاکمیت، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ، اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ رب العالمین کی معرفت، یہی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ مکی دور میں لوگوں تک پہنچا رہے تھے. لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے، لوگ آپ کو ستا رہے تھے، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے اور طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے. لیکن نبی کائنات ہیں کہ ان تمام حالات کے اندر، نہایت ناگفتہ حالات کے اندر، آپ توحید کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. جو لوگ توحید کے دشمن ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغام کے دشمن ہیں، ان تک نبی کائنات توحید کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. آپ پورا مکی دور آپ دیکھ ڈالیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیات نازل ہو رہی تھی، ان آیات کے اندر اگر کوئی پیغام ہے تو وہ توحید کا پیغام ہے. انسانیت کو توحید کا درس دیا جا رہا ہے، انسانیت کو اخلاق حسنہ کا درس دیا جا رہا ہے، انسانیت کو رذائل سے، برے خصلتوں سے پاک کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکی دور میں توحید کے پیغام کو پہنچانے میں اپنے آپ کو وقف کر دیا. اور مدنی دور بھی اس سے خالی نہیں رہا. میں نے آپ کو بتایا کہ آخری دور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز جاری ہے وہ بھی یہی توحید کا درس ہے. توحید کا پیغام اس وقت بھی آپ عام کر رہے ہیں. آپ کو خطرہ تھا کہ میری امت بھی یہود کی راہ پر، نصارہ کی راہ پر، دوسری اور قوموں کی راہ پر چل پڑے گی. آپ کو اس بات کا خدشہ تھا. یہی وجہ ہے کہ سخت بیماری کی حالت میں بھی آپ متنبہ کر رہے ہیں کہ میری قوم ان کی راہ پر نہ چلے جس راہ پر چل کر کے یہود گمراہ ہوئے، جس راہ پر چل کر کے نصارہ گمراہ ہوئے، جس راہ پر چل کر کے یہود اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے، جس راہ پر چل کر کے نصارہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، میری امت اس راستے سے بچ جائے، میری امت اس شرک سے بچ جائے. نبی کائنات کو اس بات کی فکر تھی. یہی وجہ ہے کہ سخت پریشانی ہے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن نبی کائنات کمرے سے نکل کر کے مسجد میں آتے ہیں اور لوگ خطبہ دیتے ہیں، اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ میری قبر کو کبھی بھی پرستش گاہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، عبادت کا مرکز نہ بنانا. اگر ایسا کرو گے تمہارے میں اور یہود میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، تمہارے میں اور نصارہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. نبی کائنات کو آخری وقت میں اس بات کی فکر ہے. لیکن افسوس سر افسوس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی فکر تھی یہ امت اسی دلدل میں جا پھنسی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شرک کو مٹانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور جس شرک کو اپنے پاؤں سے رون دیا، جس شرک کو آپ نے جزیرۃ العرب سے نکال دیا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ آج شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس جزیرے میں اس کی پرستش نہیں ہو سکتی ہے، اس جزیرے میں اللہ ہی کی عبادت ہوگی. جس شرک کو آپ نے پورے طور پر مجرا میز کر دیا، آج امت مسلمہ اس شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. میرے بھائی، آپ کو تعجب ہوگا اور کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ شرک کیسے کر سکتی ہے؟ ایک انسان کلمہ گو بھی ہو، ایک انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے، ایک انسان اللہ پر ایمان بھی رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اس بات کو سوچ سکتا ہے اور بہت سے لوگ اس بات کو کہتے بھی ہیں. اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے ایمان لانے والے، بہت سے ایسے لوگ جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن وہ مشرک ہے، شرک میں پڑے ہوئے ہیں وہ۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں، بلکہ ایمان کو خالص رکھا، بالکل پیور اس کو رکھا، کوئی مکسچر نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، اس کو ظلم سے نہیں ملایا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ امن ہے، سکون ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت کیا۔ ایمان کو کس چیز سے نہیں ملایا؟ ظلم سے نہیں ملایا۔ ظلم سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ شرک۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے ظلم کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھا، پریشان ہو گئے۔ نبی کائنات کے دربار میں پہنچے اور پوچھا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر انسان سے ہو ہی جاتا ہے، تو ہمارا ایمان ظلم سے مل گیا۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ جو شخص ایمان لایا اور اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کیا، اس کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہوئی، شرک کی ملاوٹ نہیں ہوئی، وہ انسان ہدایت یاب ہے، وہ انسان امن والا ہے۔ لیکن جس نے اپنے ایمان کو شرک سے ملا دیا، وہ انسان ہدایت یاب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایک انسان ایمان کے باوجود بھی مشرک ہو سکتا ہے، ایک انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے یہاں شرک آ سکتا ہے۔ اگر وہ شرک کے کام کرے گا تو بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، دوسری اور نیکیاں کرتا ہو، ان تمام کاموں کرنے کے باوجود بھی وہ انسان مشرک ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس چیز کا انکار نہ ہم کر سکتے ہیں نہ کوئی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ایک مسلمان کیسے مشرک ہو جاتا ہے، شرک کیسے اس کے یہاں آتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مکہ کے جو مشرک تھے، جن کو قرآن کریم نے مشرک کہا، کافر کہا، انہیں مخلد فی النار کہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ جن مشرکین سے نبی کائنات کی لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی، ساری دشمنی ہوئی اسی شرک کی بنیاد پر، ان مشرکین کا شرک کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کو وہ کیا مانتے تھے؟ اس چیز کو ایک انسان جب تک نہیں سمجھے گا، اس وقت تک وہ توحید کو اور شرک کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب تک ایک انسان جاہلیت کو نہیں جانے گا، زمانے جاہلیت کے امور کو نہیں جانے گا، زمانے جاہلیت کے عقائد کو اور رسوم و رواج کو نہیں جانے گا، اس وقت تک وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں وہ شخص جو جاہلیت کو نہ جانتا ہو، وہ اسلام کے مضبوط کڑے کو ایک ایک کر کے ختم کر دے گا یا ختم ہو جائے گا جب اسلام میں ایسا شخص پیدا ہوگا جو جاہلیت کو نہ جانتا ہو۔ جاہلیت کو جاننا، زمانے جاہلیت کے شرک کو جاننا، ان کے رسوم و رواج کو جاننا، ان کے دین اور دھرم کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر
اگر مشرکین کے شرک کو ایک انسان نہیں جانے گا تو پھر وہ شرک کو سمجھ نہیں سکتا ہے. اگر ایک انسان مشرکین کے شرک کو نہیں جانے گا تو وہ شرک کو توحید سمجھے گا, وہ شرک کو دین سمجھے گا, وہ شرک کو اسلام سمجھے گا, اور شرک ہی کو وہ اختیار کر کے وہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے میرے بھائیوں. اس لیے مشرکین کا شرک کیا تھا یہ جاننا ضروری ہے. یہ مشرکین اللہ رب العالمین کو مانتے تھے, اللہ رب العالمین کو خالق مانتے تھے, رازق مانتے تھے. اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, سورج اور چاند کو مسخر کیا. اللہ رب العالمین ہی آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے, جس بارش سے ایک انسان کے لیے پودے اگتے ہیں, اس بارش کو اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا, اللہ رب العالمین ہی مارنے اور جلانے والا. یہ تمام باتیں مکہ کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں مانتے تھے. ساری چیزیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو قرآن کریم کو پڑھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی, آیت نمبر 61. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں ان مشرکین سے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا, سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا, تابع کیا, تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے. جب وہ اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے. سورہ عنکبوت ہی کی دوسری آیت, آیت نمبر 65, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کو کس نے اتارا اور اس بارش کے ذریعہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا, پودوں کو اگا دیا, زمین ہری بھری ہو گئی, پودے لہلہانے لگے, یہ سب کام کس نے کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ ہی نے کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, اکثر لوگ عقل نہیں. اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ یہ مکہ کے مشرکین اللہ رب العالمین کو اس کائنات کا خالق مانتے ہیں, پوری انسانیت کا رازق مانتے ہیں, پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا مانتے ہیں, اور اللہ رب العالمین ہی کو روزی دینے والا, مارنے والا, جلانے والا. یہ تمام چیزیں یہ مکہ کے مشرکین مانتے ہیں, سب کچھ یہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو مشرک کہا گیا, ان کے لیے جہنم کو واجب قرار دیا گیا, ان کو مخلد فی النار قرار دیا گیا. ایک انسان اللہ رب العالمین کو مانتا ہے, اللہ رب العالمین کو خالق مانتا ہے, اللہ رب العالمین کو مختار کل مانتا ہے, اللہ رب العالمین کو سب سے بڑی ہستی مانتا ہے. یہ تمام عقائد اس کے یہاں موجود ہیں, لیکن پھر بھی اسے مشرک کہا جا رہا ہے. اسے مشرک کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں, اللہ رب العالمین کی صفات میں دوسروں کو شریک کیا. کیا تھا ان کا شرک؟ ان کے جو بت کدے تھے, ان کی جو خانقاہیں تھیں, ان خانقاہوں کے اندر, ان بت کدوں کے اندر یہ اپنے اولیاء اور اپنے بزرگوں, اپنے بتوں کے نام سے نظر و نیاز کیا کرتے تھے. ان بتوں اور اولیاء کے نام پر قربانی کرتے, ذبح کیا کرتے تھے. ان خانقاہوں کا اور بتوں کا طواف کیا کرتے تھے, ان سے منتیں مانگتے تھے, ان سے مرادیں مانگتے تھے, حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے ان کو یہ پکارا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں
یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے مقرب ہیں، اللہ کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے ہم کو قریب کر دیں گے، اللہ رب العالمین ہم کو پہنچا دیں گے، اللہ رب العالمین کی بات کو مانتا اور سنتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہماری بخشش کرا دیں گے۔ یہ ان کے عقائد تھے، ان عقائد کی بنیاد پر ان کو مشرک کہا گیا۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ عرب کے مشرکین اپنے ان بتوں کے اندر جن اختیارات کو مانتے تھے ان اختیارات میں ان کو منفرد سمجھتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ مکہ کے مشرکین اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقت میں مالک ہے اور سارا پاور اسی کو حاصل ہے۔ ان کے بتوں کے پاس، ان کے معبودوں کے پاس، ان کے اولیاء اور بزرگوں کے پاس اگر کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ ان کا پاور، ان کی طاقت یہ عطائی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، ان کی اپنی ذات کی طرف سے نہیں۔ اس بات کو وہ مانتے تھے۔ آپ دیکھیے ان مشرکین کے تلبیے کو دیکھیے۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ عرب کے مشرکین بھی حج کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ طواف کرتے ہوئے حج کے دوران جو تلبیہ پکارتے تھے، آپ اس تلبیہ کو پڑھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے، تملکہ وما ملک، جس کا تو مالک ہے اس شریک کا وہ مالک نہیں ہے۔ آپ اس تلبیہ کو دیکھیے، اس تلبیہ کے اندر ایک مشرک اعلان کر رہا ہے کہ میرے جو معبود ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، پوجا و پاٹ کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ معبود مالک نہیں ہے، ان کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے۔ کل معاملہ اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ پاور ان کو دے دیا ہے، کچھ اتھارٹی ان کو عطا کر رکھی ہے، کچھ طاقت و قوت ان کو اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، اور اس پاور کے ذریعے ہماری بگڑی بنا دیں گے، اس پاور کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچا دیں گے، اس پاور کے ذریعے ہماری سفارش کر دیں گے، اور اس پاور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سنے گا اور ہم کو یہ اللہ سے قریب کر دیں گے۔ کل اتنا ہی معاملہ تھا جس کی بنیاد پر مکہ کے مشرکین کو مشرک قرار دیا گیا۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان مشرکین کے شرک کے بارے میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ صرف اتنی سی بات تھی، وہ اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو اللہ رب العالمین کے یہاں اپنا سفارشی مانتے تھے، اور اسی بنیاد پر ان کے ساتھ وہ ساری حرکتیں کرتے تھے۔ ان کے لیے نذر و نیاز، ان کے لیے قربانی، ان کی عبادت، ان کی پوجا و پاٹ، ان کے سامنے دس بستہ کھڑا ہونا، ان کی قبروں کا طواف، ان کے گر چکر لگانا، ان کے لیے ان سے ڈرنا، ان سے خوف کھانا، ان سے امید رکھنا، ان سے محبت کرنا اللہ کی طرف سے یا اللہ سے زیادہ، یہ تمام چیزیں کیوں تھی کہ ہم کو اللہ سے قریب کریں۔ یہ شرک تھا مکہ والوں۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیے اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، سوسائٹی کو آپ دیکھیے، اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمانوں کے عقائد کو دیکھیے، ان کے رسومات کو دیکھیے۔ ایک مسلمان کے یہاں کیسے کیسے عقائد موجود ہیں،
آپ ان چیزوں کو دیکھیے. میں اگر کہوں گا تو گستاخی ہوگی. ایک انسان کچھ اور سوچ سکتا ہے، لیکن اگر ایک انسان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، ایک انسان اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھتا ہے، تو وہ خود محسوس کر سکتا ہے کہ آج کتنی قبریں ایسی ہیں اولیاء کرام کی، کتنی قبریں ایسی ہیں بزرگان دین کی، جنہوں نے کبھی اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگیاں گزاری، نیک زندگی گزاری، نیک سیرت رہے، نیک طبیعت رہے، اچھی زندگی گزاری، اللہ کے لیے جیتے رہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دی. آج ان کی قبروں کے ساتھ ایک مسلمان کیا کر رہا ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے. اللہ اکبر. آج مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، قبریں آباد نظر آتی ہیں. ان قبروں پر ایک مسلمان جا کر کے کیا کرتا ہے؟ ایک انسان اگر دیکھتا ہے تو اسے شرم آتی ہے، انسانیت شرم آتی ہے. دوسری قومیں جو کام کیا کرتی ہیں وہی کام ایک مسلمان بھی کرتا ہے اپنے اولیاء قبروں کے ساتھ. میرے بھائیوں، اسی طرح سے چادریں چڑھانا، اسی طرح سے قبروں کے ساتھ عقیدت رکھنا، نظر و نیاز کرنا، قربانیاں پیش کرنا، قبروں کے سامنے